بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من قولی لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ کہا کرو، پڑھا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اپنے روزانہ کے اذکار میں لا الہ الا اللہ کا بھی ورد کرنا چاہیے۔ یہ پہلا کلمہ ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، تو کیا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ اب علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ جب بھی جتنا بھی پڑھیں، جب پڑھ کر مکمل کر لیں تو آخر میں چند دفعہ یا 3 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ لیا کریں۔ آئیے ہم لا الہ الا اللہ کے فضائل سنتے ہیں، اور یہ بہت اہم وظیفہ ہے، کلمہ ہے، اس کی بڑی برکات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص پر آگ کو حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی ہوتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں آیا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ کتنی بار پڑھیں، اس کا وظیفہ کیا تعداد ہے؟ دیکھیں حدیث پاک میں بعض روایات میں کوئی تعداد نہیں آئی، بعض روایات میں 100 بار کا ذکر ملتا ہے، لہٰذا ہم چاہیں تو اس کی روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ ایک تسبیح سے مراد ہے 100 دانوں والی، یعنی 100 اس کو ہم پڑھ لیا کریں۔ جب ہم 100 بار پڑھ لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو آخر میں 3 بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ لیا کریں، تاکہ جو ہے اس کی برکت بھی حاصل ہو۔ کیونکہ حدیث پاک میں اکثر آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ شروع میں آپ نے حدیث سنی کہ اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو، یعنی ہم نے ویسے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہیں، لیکن اس کی ہم تجدید کریں، رینیول ہونا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ جو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی جو شخص قریب المرگ ہو، مرنے والا ہو، تو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تلقین کیا کرو۔ یعنی ہم کسی قریب الموت شخص کے سامنے یہ نہ بولیں کہ کلمہ پڑھ لو، ہو سکتا ہے وہ موت کی تکلیف میں وہ انکار کر دے اور یہاں پھر نہ پڑھے، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ ہم بلکہ اس کے سامنے لا الہ الا اللہ تھوڑا آواز کے ساتھ پڑھیں تاکہ وہ سن کر پڑھ لے۔ اس کی بھی فضیلت آئیے، حدیث پاک من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس کی آخری بات یعنی مرتے وقت لا الہ الا اللہ ہوگی، پورا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بعض لوگ جو ہے موت کے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کلمہ ہے، کیونکہ اس میں بھی توحید اور رسالت کا ذکر ہے۔
بہرحال مرتے وقت کلمے کا نصیب ہونا یہ سعادت ہے، اس کی فضیلت آئی ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس نے مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا تو ہم بدگمانی نہیں کریں کہ اس کا خاتمہ برا ہوا ہے یا وہ گناہ گار ہے یا وہ دوزخ میں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے تو سخت گھبراہٹ ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، بعض اوقات عقل کام نہیں کرتی ہے، انسان گھبرا جاتا ہے غیبی مخلوق فرشتوں کو دیکھ کر، اور کیفیت جو نزا کی ہوتی ہے موت کی، تو وہ دل میں پڑھ لیتا ہے یا آہستہ سے پڑھ لیتا ہے۔ تو اس کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ ہم اس کے سامنے کلمہ پڑھیں، وہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں کیا۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اچھی بات ہے، اور جو نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں ہم یہ رائے نہیں دے سکتے، فتویٰ نہیں دے سکتے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ لہٰذا اصلاح فرما لیں، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جانا اچھی بات ہے، اچھی علامت ہے۔ بہرحال اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کو ہم گناہ گار نہیں بولیں گے۔ تو لہذا یہ مسئلہ آپ ضرور یاد رکھیں۔ دیکھیں، لا الہ الا اللہ بہت اہم کلمہ ہے، اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بار درخت لگا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ میں پودے لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کہو گے تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئیں، کلمہ پڑھ کر سوئیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ تجدید ایمان کرے۔ تجدید ایمان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پرفتن دور ہے اور فلمیں، ڈرامے، موویز، گانے باجے عام ہیں، اس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان صدمے میں، ٹینشن میں، پریشانی میں، غربت میں منہ سے کفریہ کلمات بک دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی نے منہ سے کفریہ کلمہ، جیسے کچھ لوگ غربت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور ہمیں غربت ہی غربت دی۔ اللہ کو ظالم کہنا یا اللہ پر اعتراض کرنا یا جو ہے کسی شرعی چیز کا مذاق اڑانا، یہ کفر ہوتا ہے، اور کفر بولنے سے، بکنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کی، دوبارہ کلمہ نہیں پڑھا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لہٰذا اگر کسی سے ایسے کلمات نکلے ہیں تو وہ توبہ کر لے، اور اگر کبھی ایسا کلمہ نکل جائے تو آپ ضرور اس سے توبہ کر لیا کریں۔ آئیے میں آپ کو احتیاطاً تجدید ایمان کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی سے منہ سے کوئی کفر نکل جائے اللہ کی شان میں، معاذ اللہ رسول اللہ کی شان میں یا قرآن کے بارے میں، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کسی بھی مفتی سے، عالم صاحب سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں آج کل بہت سے کفریات معاذ اللہ پھیلے ہوئے ہیں، مشہور ہیں، اور وہ بک دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا ایمان جا چکا ہوتا ہے۔ روزانہ رات کو اس طریقے سے توبہ کر لیا کریں، یا اللہ عز و جل مجھ سے زندگی میں جو کفر صادر ہوا ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم گائے بگائے یہ کلمہ پڑھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کرام نکاح پڑھاتے وقت دولہا اور دلہن سے بھی کلمہ پڑھواتے ہیں، وہ احتیاطاً ہوتا ہے، تجدید ایمان ہوتا ہے، اور یہ حدیث میں تو نہیں آیا ہے کہ نکاح سے پہلے پڑھواؤ، لیکن یہ آج کل جیسے دور چل رہا ہے اس حساب سے احتیاطاً پڑھا دیتے ہیں علماء کرام۔ تو اس میں ہمیں برا نہیں منانا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، ویسے بھی پڑھنا چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح روز پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں بھی دور ہوں گی، اور جو جادو جنات میں مبتلا ہے، علماء کرام نے باقاعدہ لا الہ الا اللہ کے مجرب وظائف بھی لکھیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، رسالے بھی لکھے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم لا الہ الا اللہ کے وظائف بھی جو ہے کسی دوسری ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔